وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، ہم اللہ پہ ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اس کے بعد ایک جماعت ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو اطاعت کی دعوے داری کے بعد بھی رسول کی باتوں سے روگردانی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، اے نبی یہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ تجھے اپنے آپسی تنازع میں، آپسی اختلافات میں، اپنے دینی اور دنیاوی مسائل کے اندر میں تجھے اپنا جب تک حکم نہ بنا لے، جج نہ بنا لے، جب تک تجھے اپنا منصف نہ تسلیم کر لے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تجھے بطور قاضی، بطور جج، بطور چیف جسٹس کے تجھے قبول نہ کر لے، فلا وربک لا یؤمنون، نہیں تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اے نبی پھر جب تو فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے چون چرا نہ کریں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جس چیز کا تو فیصلہ کر دے اس کے لیے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، تنگی محسوس نہ کرے، یہ نہ کہا کہ عمل نہ کرے، عمل کرتے ہوئے تنگی نہ محسوس کرے۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے ایک گلاس پانی لانا، بیٹا ذرا میری لاٹھی پکڑا دینا، بیٹا ذرا سا پانی گرم کر کے لا دینا، بیٹا باپ کی تعمیل کر رہا ہے، اس کا حکم مان رہا ہے، لیکن کہتا ہے کیا ٹینشن ہے، گھر میں جب قدم رکھو ابا کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں، بڑی مصیبت ہے بھائی۔ باپ نے بیٹی کو کہا بیٹی، والدہ نے اپنی بیٹی کو کہا، عموماً ماں سے بیٹیوں کا سابقہ رہتا ہے، بیٹی میں تھوڑی پریشان ہوں، سر میں درد ہے، رات بھر کی جاگی ہوں اور کچھ طبیعت کے اندر بے چینی ہے، ذرا سا سبزی کاٹ دینا، تھوڑا چاول دھو کے چڑھا دینا۔ بیٹی پیر پٹک کے کھڑی ہوتی ہے، کیا اماں ہر وقت آپ جو ہے کچھ نہ کچھ کہتی ہی رہتی ہیں، مجھے بہت سارا کام ہے، ہوم ورک ہے، اپنے اسکول کالج کا کام ہے، مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے۔ گئی تنگی محسوس کرتے ہوئے، لیکن کر دیا، تنگی محسوس کرتے ہوئے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا تنگی اس کو کہتے ہیں دل میں حرج محسوس کرنا، خوش دلی کے ساتھ نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی جب تو فیصلہ کر دے، تیرے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، دل میں ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کرے، مما قضیت ویسلم تسلیما، اور اس کے سامنے سرنڈر ہو جائے، سرنگو ہو جائے، اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ اللہ، پھر بھائی یہ ایمان ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، انما کان قول المؤمنین، مومنین کا قول کیا ہوتا ہے، ان کا ترائے امتیاز کیا ہوتا ہے، ان کا وصف کیا ہوتا ہے، ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا،
جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی بات کی طرف, آؤ رسول کی حدیث کی طرف, دیکھو اللہ کیا کہتا ہے, اس کا رسول کیا کہتا ہے, ان یقولوا سمعنا, صرف وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سنا, ان یقولوا سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, فوراً سرنڈر کر جائے. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا جائے, انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم, ان کے درمیان جو تنازع ہے اس کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے, فیصلے کے لیے بلایا جائے, ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں, کامیاب ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکا دینا. سورہ نساء کی ایک بڑی مشہور آیت ہے, علماء جانتے ہیں, آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. غور کیجئے گا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک. تو دیکھیں پہلے اس کا معنی سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاع یطیع اطاعتا کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا, نقش قدم کی پیروی کرنا, پیچھے پیچھے چلنا, جو وہ کہہ دے جو وہ کر دے اس کے نقش قدم پہ چلتے چلے جانا, آنکھ بند کر کے. پیروی کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ, قرآن کی آیت, اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی, واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اور کن کی اطاعت کرو؟ جو تمہارے حاکم ہیں, جو تمہارے خلیفہ ہیں, جو تمہارے امیر ہیں, جو تمہارے امام ہیں, جو تمہارے دینی معاملات کے دنیاوی معاملات کے سربراہ ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. غور کرنے کا مقام ہے. علماء جانتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جب آیت کریمہ نازل کی تو کیا کہا؟ اطیعوا اللہ. اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت جوڑ دیا. اطیعوا اطاعت کرو تم لوگ اللہ کی. رسول کی جب باری آئی تو کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو. رسول کے ساتھ بھی لفظ اطاعت کو جوڑ دیا, لیکن یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. نہ, اللہ کے ساتھ ہوئی تو کیا کہا؟ اطیعوا اللہ. رسول کے ساتھ ہوئی تو کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اور اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور جب اولو الامر کی باری آئی تو کہا کہ یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. لفظ اطاعت کو امیر کے ساتھ, امام کے ساتھ, حاکم کے ساتھ, مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ, مسلمانوں کے سربراہ کے ساتھ, مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے لفظ اطاعت کو نہیں شامل کیا. واو حرف عطف ہوتا ہے, اس سے کام چلایا. یعنی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یعنی اولو الامر کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقوف کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر. اولو الامر کی اطاعت مستقل بذات نہیں ہے, اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہے. اللہ اور اس کا رسول جو حکم دے گا اس کے مطابق اگر اولو الامر حکم دے گا تو اس کی بات مانی جائے گی, نہیں تو نہیں مانی جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء. اگر کسی مسئلے میں تمہارے اور تمہارے ائمہ, تمہارے خلیفہ, تمہارے حاکم کے درمیان اختلاف ہو جائے, ہو سکتا ہے, فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر صحیح معنوں میں تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, تمہارا دعویٰ ایمانی اگر درست ہے, اگر اپنے آپ کو تم سچا پکا مسلمان سمجھتے ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, معیشت ہو, کاروبار ہو, اکنامک ہو, دنیا کے کسی بھی مسئلے کے اندر میں اگر کوئی کچھ کہے اور تمہارے سامنے اگر اختلاف پیدا ہو جائے, لوٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. دیکھو کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے کیا فیصلہ ہو رہا ہے.
پھر اس کو تسلیم کر لو اگر تم ایمان والے ہو۔ میرے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین ضابطہ مسلمانوں کو دیا، کہا کہ اس ضابطے پہ اگر چلو گے تم سرخرو رہو گے، کامیاب رہو گے، اور اگر اس ضابطے کو ترک کر دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، ذلت اور پستی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام دارمی نے ایک روایت نقل کی ہے، سیر و اعلام النبلاء، ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کی تخریج کرتے ہوئے بڑے محقق شعیب الارناؤت نے اس روایت کو کہا، جو روایت ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ یہ روایت جو ہے وہ درست ہے، صحیح ہے، صحیح بے شواہد ہی، شواہد کے اعتبار سے۔ روایت کیا ہے؟ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وفی یدہ نسخۃ من التوراۃ، ان کے ہاتھوں میں توریت کا ایک نسخہ تھا، توریت جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، اس کا ایک نسخہ تھا۔ کہا یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ توریت کا ایک نسخہ ہے۔ فسکت، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ فجعل یقرأ، حضرت عمر فاروق اس کو پڑھنے لگے توریت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہا شکیلت کا سواگل، تجھے گم کرنے والیاں گم کرے، مطلب ایک جملہ ہے سرزنش کے طور پر عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، بلاغت کی زبان میں علماء جانتے ہیں۔ کہا کہ ما ترى بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تو دیکھتا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیا کیفیت ہے؟ فنظر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا اعوذ باللہ بغضب اللہ وبغضب رسول اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے، اس کے رسول کی غضب سے۔ پھر فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ رب العزت کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ رضینا کے بھی الفاظ ہے بعض جگہوں پہ، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ رب العزت کے رب ہونے پر راضی ہوئے، اور دین اسلام کے دین ہونے کے اوپر میں راضی ہوئے، یعنی بطور دین کے اسلام کو قبول کرنے کے اوپر راضی ہوئے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یعنی کہ بطور دین کے اسلام کو قبول کرنے پہ راضی ہوئے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے اوپر ہم راضی ہوئے۔ اس کے بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ ایک بات بڑے ہی پتے کی ہے، سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حق بولنے سے نہیں شرماتا۔ ہم نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ بعض جگہوں پہ کچھ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں قبضہ قدرت۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کے اگر ہاتھ ہیں تو ہے، اللہ رب العزت کی پنڈلی ہے تو ہے، اللہ کلام کرتا ہے تو کرتا ہے، اللہ کی اگر آنکھ ہے تو ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے کہا الاستواء معلوم، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت نے عرش میں مستوی ہے۔ پوچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے الاستواء معلوم، کہا امام مالک سے، کہ امام مالک رحمہ اللہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے تو کیسے ہے، کیفیت کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب یہ سوال آیا، یہ پہلی دفعہ تھا، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، پہلی دفعہ یہ صحابی، یہ حضرت امام مالک امام دار الہجرہ کے سامنے یہ سوال آیا۔ حضرت امام مالک نے ایک بہترین جواب دیا، کہا الاستواء معلوم، یہ معلوم ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی، استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت نہیں پتا، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، والسؤال عنہ بدعہ،
اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اس سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا. اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے کما یلیق بجلالہ. ہم اللہ کے علم، اس کے ہاتھ، اس کی قدرت، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، ہم اس کو ہو بہو اسی طریقے سے اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تمام صحابہ، محدثین، تابعین، ائمہ کرام، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، سب کا یہی عقیدہ ہے. اللہ رب العزت کی جو صفات ہے، نہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ ہم اس کی تعطیل کرتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کا الگ سے کوئی معنی مطلب بیان کرتے ہیں، اور نہ اس کو اللہ کی کسی مخلوق سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں. کما یلیق بجلالہ، اللہ کی ہر صفت اس کی جلالت قدر کے مطابق ہے. بہرحال تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات آ گئی. ہم بیٹھے ہیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے، اگر بیچ میں کوئی بات آ جائے جو عقیدے کے تعلق سے ہو، اس کی اصلاح ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کے عمل میں کس قدر بھی اگر خرابی ہو، عقیدہ درست ہے تو انشاءاللہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ہوگا اور جنت اس کی آخری منزل ضرور بنے گی انشاءاللہ. اللہ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، ان تمام لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، رب کی توحید کو اپناتے ہوئے رب کی جنت کے وارث بن جائیں. آمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر تمہارے سامنے موسیٰ ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ، اور اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع شروع کر دو، توریت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. لو کان حیا ولو کان حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، لتبعنی، موسیٰ کو بھی جنت میں جانے کے لیے میری اتباع کرنی پڑتی. اللہ اکبر. موسیٰ جنت میں جانے کے لیے نبی کی اتباع کے محتاج، ہم نبی کے امتی، نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دے کہ ہم فلاں 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 گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں تو تھتر لوجی ہے، زبردستی کی ہٹ دھرمی ہے، جس کی زبان میں جتنی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اللہ کے سامنے نہیں چلنے والا. ارے رب تو قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے نبی کو پہچانے گا، کسی کو نہیں پہچانے گا. رب پوچھے گا کہ میرے ربی، میرے محمد کا، میرے محبوب کا، میرے حبیب کا، آمنہ کے دلارے کا تیرے سامنے فرمان آیا، تو نے انکار کیوں کیا؟ کہے گا اے اللہ میں تو فلاں جماعت سے تعلق رکھتا تھا. اللہ کہے گا مردود ہے، اللہ کے سامنے نہیں چلنے والا. رب تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے، اور باقی کہاں کس قید کے بولی ہے. اللہ اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی اتباع کی ایک بہت ہی زبردست دلیل امام طبرانی نے، امام نسائی نے، امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، درست روایت ہے، مقبول حدیث ہے، حسن اور صحیح روایت. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم بیدہ. غور سے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کیا کہا؟ ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے جو تمہیں جنت تک لے کر کے جائے گا. ھذا سبیل اللہ مستقیما. صحابی رسول کہتے ہیں ثم خط خطوطا یمین ذلک الخط وعن شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے داہنی طرف چند لکیریں کھینچی، پھر اس لکیر کے بائیں طرف چند لکیریں کھینچی اور کہا وَهَذِهِ السُّبُلُ، اے میرے صحابہ سنو، یہ جو دائیں بائیں میں نے لکیریں کھینچی ہیں یہ بھی راستے ہی ہیں، یہ بھی راستے ہیں. وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ شَيْطَانٌ، لیکن ان میں سے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں جس پر شیطان نہ بیٹھا ہو، وَيَدُّ إِلَيْهِ، اور اپنی طرف نہ بلا رہا ہو. ثُمَّ قَرَأَ،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے صحابہ یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تم لوگ اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھی لکیر کی طرف جو دائیں بائیں نہ جانے کتنی لکیریں ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر اس کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دائیں بائیں والے شیطانی راستے تم کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ رب العزت تم کو اسی بات کی نصیحت کرتا ہے، اسی بات کی تاکید کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ علماء نے، محدثین نے اس آیت کریمہ اور اس حدیث کی جو وضاحت و تشریح کی ہے، جو آپ بھی سمجھ لیں گے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ مولوی صاحب کیا بولے نا، ہمارے بچے یہ سندل قرآن پڑھتے ہیں نا، جس کو ہم لوگ جہالت میں سندل قرآن نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یہ سندل قرآن کہا کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے حفظ کرنے کے لیے۔ ارے حفظ کرنے کے لیے تو آسان ہے ہی ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں، بہت ہی اہم چیز ہے۔ آیتیں بار بار آپ نے پڑھی ہوں گی، شاید غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، غور کریں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ لفظ صراط، صراطی میرا راستہ ہے۔ لفظ صراط کیا ہے؟ واحد ہے۔ لفظ صراط کیا ہے؟ واحد، نہ تثنیہ نہ جمع۔ ہندی میں کیا کہیں گے؟ ایک وچن ہے، بہو وچن نہیں ہے۔ انگریزی میں کہیں گے سنگولر ہے، پلیورل نہیں ہے۔ صراطی ایک، گویا کہ حق تک جانے والا، اللہ تک پہنچانے والا، اس کے رسول کی شفاعت تک پہنچانے والا، جنت تک پہنچانے والا راستہ ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا صراطی، واحد کا استعمال کیا۔ اب اپنے اعتبار سے لوگ عجیب و غریب تشریح وغیرہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس مسجد کے 4 دروازے ہیں، 5 دروازے ہیں، 6 دروازے ہیں، ارے جدھر سے بھی آؤ، دروازے سے آؤ، کھڑکی سے آؤ، وینٹیلیٹر سے آ جاؤ، ارے جانا تو پیش امام کے پیچھے ہی ہے، مصلی کے پاس۔ یہ سب اپنی عقل اور اپنا دماغ ہے، اپنی لاجک ہے۔ صراط مستقیم وہ واحد ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وصیت کو دیکھے، من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ، کہ جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، فَلْيَقْرَأْ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے اس قول کو پڑھ لے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس آیت پر غور کر لے، بیڑا پار ہو جائے۔ صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، صاحب زاد المعاد اور نہ جانے کتنی کتابوں کے صاحب اعلام الموقعین، اور ان کی جو تصنیفات ہیں ان کا اگر آدمی شمار کرانا شروع کرے تو شاید مقرر کا وقت ختم ہو جائے، لیکن تالیفات کم ہو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم جو سیدھے جنت تک لے کر کے جائے گا، جو رسول سے ملوائے گا، جو قیامت کے دن رسول کی شفاعت آپ کو نصیب فرمائے گا، وہ صراط مستقیم جو اللہ کی جنت تک جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب بند ہیں۔ اور وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں وَهُوَ إِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ، وہ یہ ہے اللہ کو اس کی عبادت میں تنہا اور یکتا جانا جائے۔ وَهُوَ إِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ وَإِفْرَادُ رُسُلِهِ بِالطَّاعَةِ، اور اللہ کے رسولوں کو ان کی اتباع میں واحد اور یکتا جانا جائے۔ فَلَا يُشْرَكُ أَحَدًا فِي عِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔
یہ صراط مستقیم ہے. وَلَا يُشْرَكُ بِرَسُولِهِ أَحَدًا فِي طَاعَتِهِ، اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے. صراط مستقیم کیا ہے؟ رب کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرو اس کی عبادت میں. وَلَا يُشْرَكُ بِرَسُولِهِ أَحَدًا فِي طَاعَتِهِ، اور رسول کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہ کرو. وَيُجَرَّدُ التَّوْحِيدُ وَيُجَرَّدُ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طریقے سے اللہ کی ذات توحید کی متقاضی ہے، ویسے رسول کی رسالت اور رسول کی نبوت بھی توحید کی متقاضی ہے کہ رسول عربی کے آنے کے بعد اب کسی کی اتباع نہیں کی جائے. حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علیکم بالعشر والسنہ، اے لوگو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کتاب و سنت کو لازم پکڑ لو. فإنی اخاف انہ سیاتی ان قلیل زمان، مجھے ڈر ہے ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے. سیاتی ان قلیل زمان اذا ذکر انسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء به فی جمیع احوالہ، جب کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ کے رسول کی اقتداء کرو اپنی زندگی کے تمام امور میں، ذموہ، لوگ اس کی مذمت کریں گے، وَعَنُوهُ، اس کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، وَنَفَّرُوا مِنْهُ عنہ، اور اس سے نفرت دلائیں گے، وَتَبَرَّؤُوا مِنْهُ، سے برات کا اعلان کریں گے. اللہ اللہ، آج یہی ہو رہا ہے. میرے بھائی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک دو مثالیں اور نمونہ پیش کر دوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے کوچ کر گئے، دنیا سے گزر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ بے قابو ہو گئے، آؤٹ آف مائنڈ جسے کہتے ہیں. آپ کا دماغ قابو میں نہ رہا، ننگی تلوار نکال لی، کہا خبردار، اگر کسی نے کہا کہ رسول فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ابن عمران اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے اور 40 دن کے بعد لوٹ کے آئے تھے، میرے رسول بھی لوٹ کے آئیں گے. کنفیوژن، انتشار، رسول زندہ ہیں کہ دنیا سے گزر گئے، رسول کو موت آنی کہ نہیں آنی، کنفیوژن. صحابہ کی جماعت کچھ کہہ رہی ہے، کچھ جماعت کچھ کہہ رہی ہے. حضرت عمر کے سامنے جائے کون؟ اتنی جلالی آدمی، تلوار ہاتھوں کے اندر میں، گئے تو پتہ چلا کہ صاف گردن نہیں بچے گی. سارے لوگ خاموش. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، مقام سلح ایک جگہ ہے مدینے سے، مسجد نبوی سے دور، وہاں پر وہ موجود تھے، انہیں خبر ملی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے مسجد نبوی کے صحن میں، اپنے سواری اپنے گھوڑے سے اترے، اس کے بعد کچھ نہیں کہا، سیدھے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک ایک سرخ دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹایا، کہا فدا بے ابی انت و امی، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تحین و میتن، آپ اپنی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، مرنے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں. لن یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ کی قسم، جو عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوئے، انہیں موت نہیں آئی، لن یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ آپ کو کبھی دو موت سے ہمکنار نہیں کرے گا. اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متہ، وہ موت جو آپ کو آنی تھی وہ آ چکی. پھر نبی کے چہرے کو ڈھکا، باہر نکلے، کہا اعلی رسلک یا عمر، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، ایڑیوں کے بل پلٹو، اپنی بات سے رجوع کرو. عمر کہاں رجوع کرنے والے؟ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا عمر بات نہیں مانتے، عمر بات نہیں مانتے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اے لوگوں سنو، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگوں تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے، فإن محمدا قد مات، تحقیق کہ محمد وفات پا چکے ہیں، موت آ چکی ہے، دنیا سے گزر چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ، تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا
اور اسے موت نہیں آنی. اللہ اکبر. پھر حضرت بکر صدیق نے وہ آیت کریمہ پڑھی قرآن کریم کی, وما محمد الا رسول, محمد اللہ کے رسول ہیں, قد خلت من قبلہ رسل, آپ سے پہلے دنیا میں بہت سارے رسول آئے, افئن مات, اگر محمد مر جائیں, مات یموتو, افئن مات او قتلا, یا محمد اگر قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, کہ کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. جب یہ آیت کریمہ پڑھی انک میت و انہم میتون, اے نبی جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان کو بھی موت آنی ہے اور آپ کو بھی بر کے اللہ کے پاس آنا ہے. جب یہ آیت کریمہ پڑھی اللہ کے رسول سے, یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, فنشج الناس یبکون, لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ گویا معلوم ہوتا تھا کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, جانتے تھے آیت کو, لیکن ریفریش ہو گیا, میموری ریفریش ہو گئی, وہ سمجھ گئے. حضرت عمر فاروق, اتباع رسول کا جذبہ دیکھیے, ابوبکر صدیق نے قرآن کی آیت پڑھی, رب کا حکم سنایا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے قدموں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا, میرے ہاتھوں سے تلوار گر گئی, میں زمین پر دب سے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی اطاعت کا جذبہ, یہ ہے اتباع کا جذبہ. اور ایک دوسرا واقعہ کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کروں گا, جیسا کہ شیخ نے 40-45 منٹ کا وقت دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ ہیں, بیمار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آخری لمحات سے پہلے, مرض الموت میں مبتلا ہونے سے پہلے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو رومیوں سے لڑائی کرنے کے لیے ایک لشکر کی ترتیب دے کے اس کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ رومیوں سے لڑو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب باہر نکلے مدینے سے کچھ باہر, تو خبر ملی کہ اللہ کے رسول بیمار پڑ گئے ہیں. انہوں نے سوچا کہ کچھ دن رک جاتے ہیں, اللہ کے رسول بیمار ہیں, آپ کو شفا مل جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم کچھ کر جائیں گے. کچھ کر گئے, لیکن کچھ دور جا کے پڑاؤ ڈال دیا, جیسے ایک فوج باہر نکل کے پڑاؤ ڈالتی ہے, رک گئے. کیا معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں آپ کا انتقال ہو گیا, آپ دنیا سے رحلت فرما گئے, کوچ کر گئے. اب صحابہ کرام کے اندر میں اختلاف پیدا ہو گیا. اللہ کے رسول کے دنیا سے گزرنے کے ساتھ ہی آپ جب سیرت کی کتاب پڑھیں گے, کچھ لوگ مرتد ہو گئے, کہا اسلام کا انکار کر دیا, کچھ لوگوں نے کہا زکات نہیں دیں گے, کچھ لوگوں نے جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. یعنی ایک فتنہ بپا ہو گیا. اور اگل بغل کے جو قبائل تھے بہت سارے, ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی کہ محمد تو دنیا میں رہے نہیں, اب ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے اچانک مدینے پہ اٹیک کر دیتے ہیں, مسلمانوں کو سواستی سے مٹا دیتے, ختم, فنش. صحابہ کرام حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, کہا اے خلیفہ رسول, ابو بکر صدیق کو کہا کہ دیکھیے معاملہ ایسا ہے, اور باضابطے ایک بات جان لیں, اس زمانے میں مسلمانوں کی الگ سے کوئی سینا ہونا فوج نہیں ہوتی تھی, جتنا مسلمان سب لڑنے والا. تو کہا کہ یہ سارے لوگ جب لڑنے کے لیے چلے جائیں گے رومیوں سے, عیسائیوں سے, یہاں بچے گا کون؟ مدینے پر کوئی چڑھائی اڑائی کر دیا, اٹیک کر دیا, حملہ کر دیا, تو آپ ایک کام کیجئے, حضرت اسامہ بن زید کا جو فوج ہے اس کو آپ روک دیجئے, ان کے جیش کو, ان کے لشکر کو کچھ دن کے لیے روک دیجئے. ابھی آپ اللہ اللہ روک دیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت دیکھیے, چونکہ نبی نے روانہ کیا تھا نا. عقل یہ کہتی تھی, دماغ یہ کہتا تھا, انسان کی جو عقل کی دسترس ہے وہ یہی تک تھی کہ روک دیا جائے, لیکن دین کی بنیاد عقل اور رائے پر نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, لو کان الدین بالرائے, اگر دین کی بنیاد رائے اور عقل پر ہوتی, لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیہ, تو جوتے کا یعنی خف جو مولانا نے کہا کہ خف کا مزہ کرو, تو اوپر والے حصے سے زیادہ بہتر تھا نیچے مسح کرنا. لیکن اللہ کے رسول اوپر مسح کیا کرتے تھے, گندگی نیچے لگتی ہے, مسح اوپر ہوتا ہے. لو کان الدین بالرائے, اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا. عقل یہ کہتی تھی حضرت اسامہ کی جو فوج ہے اس کو روک دیا جائے. اللہ اللہ. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, وَلَوْ لَمْ يَبْقَى فِي الْقُرَىٰ أَحَدٌ غَيْرِي, اگر پوری بستی میں میرے علاوہ کوئی نہ بچے, وَلَوْ جَرَّتِ الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ بِأَرْجُلِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ, اگر مدینے کے درندے, کتے اور بھیڑیے ام المومنین کی حفاظت کے لیے کوئی نہ ہو, اور یہ درندے اور بھیڑیے اگر ام المومنین کے اوپر چھلانگ لگا دیں, اٹیک کر دے, میرے علاوہ کوئی مدینے میں اکیلے نہ بچے, لَأَجْهِزَنَّ جَيْشَ أُسَامَةَ, میں اسامہ کے لشکر کو بھیج کے رہوں گا. اللہ اکبر. یہ ابو بکر کی استقامت تھی, نبی کی سنت کی اتباع کا وہ جذبہ تھا,
عقل یہ کہتی تھی کہ مدینہ بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا، لیکن کہا کہ نہیں، یہ انسان کی سوچ ہے کہ مدینہ غیر محفوظ ہوگا۔ جب نبی نے بھیجا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر کائنات نے دیکھا، فوج گئی، کامیاب ہو کے آئی، مدینہ بھی محفوظ رہا، کسی کی ہمت نہ ہوئی مدینہ پر اٹیک کرنے کی، اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ اللہ نے مشرکین کے دل میں، دشمنوں کے دل میں، کفار کے دل میں رعب و دبدبا ڈال دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نصرت بالرعب، میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی ہے، مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت تک۔ میرا دشمن جب مجھ سے 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہے، میرا نام سنتے ہی مرعوب ہو جاتا ہے۔ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، ہر وہ مومن کے جس کے دل میں جس قدر ایمان ہوگا، اس کا دشمن اس قدر اس سے مرعوب رہے گا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے مرعوب نہیں۔ ہم کیا دوسروں کو جو ہے وہ تانا دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، اپنے ایمان کو درست کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، میرا وقت ختم ہوا چلا کہ اتباع رسول میرا موضوع تھا۔ موضوع بڑا ہی وسیع ہے، وقت بڑا ہی مختصر ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں قرآنی آیات، احادیث، صحابہ کرام کے واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے اتباع رسول کو کسی حد تک واضح کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ میری اس کوشش کو قبول کرے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سے پہلے مجھے، ہم تمام علماء کرام کو، پھر عوام الناس کو، تمام کے تمام لوگوں کو، ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں انہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی سچی اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔